میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام و تکریم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک دن مبارک گھڑی کے اندر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے اللہ پاک ہمارا آنا، مل بیٹھنا، بات سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر توشہ بنا دے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت بھی تلاوت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو لائی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا، اور پہلی حدیث لائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کیا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کا، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اس کی نیت پر ہے۔ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگلی روایت نقل کی، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فمن كان هجرته الى الله ورسوله، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو بندہ جس چیز کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کی اور فلاں علاقے کی طرف ہجرت کی ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا۔ جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے، اس کو وہ عورت ملے گی، اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ یا کسی نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا کا نفع ہوگا، اس کے اوپر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر حلال کمانے کے لیے نیت ہے تو اس کے مطابق جو اس کا اجر بنتا ہے وہ اجر ملے گا۔ اسلام کے اندر ایک ہجرت تو وہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا صدیق اکبر کی، یہ بھی ہجرت ہے، اور یہ ایسی ہجرت ہے کہ اس جیسی ہجرت کی مثال پوری دنیا میں ملتی کوئی ہے۔ اور مثال ملے بھی کیسے؟ مثال ملے بھی کیسے کہ اس جیسا محبوب کوئی نہیں اور صدیق جیسا یار غار کوئی نہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں، آج جب عشق کی مثال دی جاتی ہے تو لوگ مختلف مثالیں پیش کرتے ہیں، لوگ مختلف مثالیں پیش کرتے ہیں کہ عشق تو فلاں نے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں صدیق جیسا عاشق اور حضور جیسا معشوق دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہوں کہ جہاں رب کی ذات خود عاشق ہو اور معشوق اللہ کا محبوب ہو، اس کی مثال ہے۔ اور کیسا عشق؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، فرشتوں کے ذمے کوئی عبادت کے طور پر نہیں ہے۔ فرشتوں کے ذمے جیسے ہمارے ذمے عبادت کرنی فرض ہے، فرشتوں کے ذمے فرض نہیں ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جسے رب نے فرشتوں کو حکم دیا، ہر عبادت کا اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا، لیکن ایک عبادت ایسی آئی کہ جس عبادت پہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کون سی عبادت ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، حکم کس کو ہے؟ کس کو حکم ہے؟ ایمان والو۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ وہ جی حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب میرے درود پڑھنے کا کیا فائدہ، نہ پہنچتا ہے نہ سنتے ہیں، تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے، اس کے ایمان میں یہ گڑبڑ ہے، یہ اپنے ایمان کے اندر تبدیلی دار ہے، اس کے ایمان میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا حکم کس کو؟ بولیں کس کو؟ صبر کا حکم کس کو؟ ایمان والوں۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں تو صبر نہیں کرتا، تو بھئی تم نہیں کرتا تو نہ کر، تجھے حکم بھی نہیں، حکم کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اگر کوئی کہے میں اپنی ماں کو ماں نہیں مانتا تو نہ مان، تجھے ماننے کا حکم کس نے دیا؟ حکم کس کو؟ ایمان والوں کو۔ کس کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو۔ قرآن کہتا ہے حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں، تو یہ حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کو ماں نہیں مانتا، امہات المومنین میں سے نہیں مانتا، تو تم نہ مان، تجھے حکم ہی نہیں، حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو یہ ایسی عبادت جس کو حکم کیا کس کو دیا گیا؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اپنے محبوب پر درود پڑھو، اپنے محبوب پر درود پڑھو۔ یہ تو باقی بھی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، ایمان والوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، باقی اعمال کا بھی حکم ہے، لیکن اس کا حکم ذرا ہٹ کر آیا۔ اس کی ویلیو بتانے کے لیے اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ، یہ نہ سمجھو ایمان والو کہ صرف درود تم پڑھتے ہو، یہ درود تو فرشتے بھی پڑھتے تھے، میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں تم بھی درود پڑھو۔ اچھا پھر صرف یہ نہ سمجھنا ایمان والو تمہیں حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا درود پڑھنے کا، نہیں، اس سے بڑھ کر بتاؤں کہ میں اللہ خود بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میں اللہ خود بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں۔ تو یہ عبادت ہے جو صرف ہم مسلمان نہیں، فرشتے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات نے اپنے لیے بھی کہا کہ میں بھی اپنے محبوب پر خود درود بھیجتا ہوں۔ تو بات چلی تھی ہجرت سے کہ ہجرت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک ہجرت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ساتھ یار غار ہے، ایک ہجرت اس سے پہلے ہوئی جو مسلمانوں نے کی، ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ ہجرت فرمائیں، اس سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی اور حبشہ کی طرف گئے، چند مرد ہیں چند عورتیں ہیں، ہجرت کی ہے، ہجرت کا سفر طے کیا ہے اور چلتے چلتے حبشہ کے اندر پہنچے۔ وہاں پہنچے، رہن سہن شروع کیا، عبادات شروع کی، اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، ایک مسلمان اگر مسجد کے اندر آئے، نیک اعمال شروع کر دے، جی تلاوت کر رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر، تو بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی مسجد آباد ہوگی، کوئی نہ کوئی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، لیکن جن کے دلوں میں گڑبڑ ہو، جن کے دلوں میں نے شروع میں کہا کہ جن کے لیے ایمان کا لفظ کہا گیا مومن ہے، وہ نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو اس چیز کو نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ گڑبڑ، وہ کیا ہے؟ تو اب کچھ لوگوں سے بات ہضم نہیں ہوتی کہ یار یہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیوں کر رہا ہے، اب وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ مسجد سے اٹھ جائے، الزام لگاؤ، بہتان لگاؤ، اس کو مسجد سے نکالو، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔
ان سے بات ہضم نہیں ہوتی. تو یہ آج کا معاملہ نہیں، بڑا پرانا چلتا ہے، یہ بات بڑی پرانی ہے، حضور کے دور کی ہے. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ لوگوں سے بات ہضم نہیں ہوئی کہ یار یہ مسلمانوں کو ہم یہاں تنگ کرتے تھے، یہ وہاں جا کر سکون سے بیٹھ گئے ہیں اور بڑے آرام سے اپنی عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو اعمال آگے وہ اعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مسلمانوں کو سکون سے نہ بیٹھنے دو، وہاں پہ جا کے بھی شرارت کرو. جو یہاں کا شرارتی ہے وہ مدینہ جائے گا، وہاں بھی شرارت کرے گا، مکہ جائے گا، وہاں پر بھی شرارت کرے گا. شرارتی ذہن جو شرارتی ہے، فطرت کے اندر شرارت ہے. اب یہ جہاں سے چلے مسلمانوں کے تعاقب پہ حبشہ پہنچے، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے گئے. اب جب شرارتی ہوتا ہے نا، وہ رشوت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ تو یہ رشوت آج کا معاملہ تو نہیں ہے کہ صرف ہم مسلمان دیتے ہیں، پاکستانی دیتے ہیں، نہیں، یہ رشوت تو اس دور میں بھی تھی. یہ گئے بڑے تحفے تحائف لے کر، جو بادشاہ کے عزیز و اقارب تھے، بادشاہ کے چیلے چمچے، ان کو جا کر تحائف دیے، ہدیے پیش کیے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سے کہو کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے. اب یہ کیا چاہتے تھے؟ ہم تحفے لے کر جا رہے ہیں، تحائف لے کر جا رہے ہیں، بادشاہ مسلمانوں سے بات نہ کرے بلکہ ہمارے کہنے پر ہمارے حوالے کر دے. اب جب یہ وہاں پہنچے، ان کو تحفے تحائف دیے. اب صبح جب دربار لگا، وہ بادشاہ کے سامنے گئے اور بادشاہ کو جا کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ کچھ لوگ ہیں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آ گئے، علاقے کو چھوڑ دیا، قبیلے کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کے رشتہ دار انہیں لینے آئے ہیں، آپ کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، مال لے کر آئے ہیں، آپ سے کہنا چاہتے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو. بادشاہ کہنے لگا آپ کی بات ٹھیک ہے، میں حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں ایسے نہیں کروں گا. پہلے مسلمانوں کو بلائیے، ان سے میں پوچھتا ہوں یہ ہے کون ہے، یہاں کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا، کہیں میرے علاقے میں گڑبڑ تو نہیں کرنے آ رہے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، کہیں مسلمانوں کی بات سن کر مسلمان نہ ہو جائے. اندر کھوٹ تھا نا، اب ڈر پڑ گیا مسلمانوں کو. بادشاہ کی خدمت میں بادشاہ نے بندے دوڑائے، جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، کون لوگ ہیں. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، کیا گفتگو ہوگی. اللہ اکبر. بادشاہ کے دربار میں گئے، اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. جا کر بادشاہ کے دربار میں جیسے ہی پہنچے، بادشاہ کو کہا سلام علیکم، سلام علیکم. تو جتنے بادشاہ کے درباری تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ ہمارے بادشاہ کے پاس آئے ہیں، بادشاہ کے سامنے آئے اور آ کر اس کو سجدہ نہیں کیا. تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، تو آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں تو حکم یہی ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے محبوب آئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہی حکم دیا ہے سجدہ صرف خدا کے آگے کرنا ہے، کسی کو سجدہ ہم نہیں کرتے. جیسے تجھے سلام کیا ہے، تو اہل کتاب ہے، ہم ایسے ہی اپنے محبوب کو بھی سلام کرتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اس نے کہا چلو بات آگے چلاتے ہیں، بتاؤ آپ کا نبی کیا لے کر آئے. اللہ اکبر. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے محبوب نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہمارے محبوب جو لے کر آئے ہیں وہ تو قرآن کی آیات لے کر آئے ہیں. کہنے لگا ذرا مجھے بھی سناؤ. حضرت جعفر نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. قرآن کی آیت پڑھی. کچھ دیر بعد صحابہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت جعفر بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، دیکھا بادشاہ بھی رو رہا ہے، بادشاہ بھی رو رہا ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کلام اسی کلام کے مشابہ ہے، یہ کلام وہیں سے آیا ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام لے کر آئے تھے. یہ کلام بھی وہیں کا محسوس ہوتا ہے. قرآن کی برکات اور قرآن کے معجزات دیکھیے. عرب کا بہت بڑا شاعر، ساری زندگی گھر کے اندر گزاری
اور شعر و شاعری کرتا رہا، اور عرب کا دستور تھا کہ جس کا شعر اور جس کی غزل لکھی ہوئی سب سے مضبوط ہوتی تھی، پائیدار ہوتی تھی، الفاظ کا چناؤ مضبوط ہوتا تھا، بیت اللہ کے اندر لٹکا دی جاتی تھی۔ لوگ آتے تھے، اس کو پڑھتے تھے۔ تو عرب کا شاعر کہتا ہے میں نے شعر و شاعری لکھی اور میں گھر سے لے کر نکلا اور میں آیا، میں نے آ کر بیت اللہ میں اس کو لٹکایا تو سب سے میرا پلہ بھاری تھا، میری شاعری سب سے اوپر تھی۔ کہنے لگا کچھ وقت گزرا، ایک اور شاعر اٹھا، اس نے مجھ سے بھی اعلیٰ کلام لکھا تو میں یہ کلام لکھا ہوا اس نے لا کر بیت اللہ میں لٹکایا، میرا کام فیل ہو گیا۔ کہنے لگا میں گھر میں بیٹھا رہا، بڑے عرصے تک بیٹھ کر میں غور کرتا رہا، فکر کرتا رہا، شعر و شاعری لکھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ اب عرب کا کوئی شاعر مجھ سے بڑھ نہیں سکتا، کوئی اس سے اعلیٰ کلام نہیں لا سکتا، فصاحت اور بلاغت کی انتہا کر دی۔ کہنے لگا میں کلام لے کر بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، میں راستے سے گزرا، ایک گھر کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ گھر کس کا تھا؟ وہ یار غار ہے، وہ یار مزار ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے، گھر کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ شاعر کہتا ہے میں گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، میرے کانوں میں جب آواز پڑی، میں نے اللہ کا قرآن سنا، میں نے ان آیات کو سنا۔ دیکھنے میں ہم کہتے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی امتیازی شان یہ ہے، وہ شاعر کہتا ہے میں نے اس کلام کو سنا، میں سنتا چلا گیا، میں ٹھہر گیا، میں نے بار بار سنا، میرا جی چاہتا تھا میں صدیق کے دروازے پہ دستک دوں، میں اس کلام کو بار بار سنوں، ان آیات کو بار بار سنوں۔ کہنے لگا میں سنتا چلا گیا، میرے ذہن نے یہ دستک دی، میرا ذہن یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا، میں یہ زبان سے جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، رب کائنات کی قسم میں اگر ساری زندگی بیٹھ کر شاعری لکھتا رہوں اس ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورت میں تو 3 آیات ہیں، میں اس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا میں نے شعر و شاعری پھاڑ دی اور میں صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کہنے لگا آپ کون سی آیات پڑھ رہے تھے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے یہ شعر نہیں ہے، یہ میرے رب کا اتارا ہوا پاک کلام ہے، یہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جبرائیل امین لے کر آیا ہے، میرے محبوب کے سینے پہ اترا ہے، میرے محبوب نے سکھایا ہے، صدیق نے نماز میں تجھے سنایا ہے اور تو نے سنا ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنی ساری زندگی کی شاعری پھاڑ دی، اس ایک سورت کو سن کر اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں جب یہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ تم کون ہو، تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ ارے وہ کافر کہنے لگے ارے آقا، ارے بادشاہ سلامت، انہوں نے آپ کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، یہ تو عیسائی بھی نہیں ہوئے، انہوں نے باپ اجداد کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، یہ تو کسی اور دین کے اوپر چل پڑے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تم کون سے دین کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا نبی وہ ہے، اللہ ہم گمراہ تھے، ہم شراب پیا کرتے تھے، ہم زنا کیا کرتے تھے، گندے کاموں میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا۔ بادشاہ کہنے لگا محبوب کون ہے؟ کہنے لگے تجھے اس محبوب کی کیا صفات بتائیں؟ وہ مسکراتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، وہ محبوب ایسا ہے چہرے کو دیکھو تو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی سیاہ زلفوں پہ نگاہ نہیں ٹک سکتی۔ اللہ نے اس نبی کو بھیجا کہ وہ امام المجاہدین بھی ہے، امام المبلغین بھی ہے، امام الصحابہ بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، فخر الانبیاء بھی ہے، وہ وجہ کائنات بھی ہے، وہ امام الانبیاء ہے جس کی وجہ وہ وجہ کائنات بھی ہے۔ اللہ نے جس کی وجہ سے مخلوقات کو بنایا ہے، اللہ نے جس کی وجہ سے حسن کو بنایا ہے، اللہ نے جس کی وجہ سے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اللہ نے جس کی وجہ سے زمینوں کو بچھا دیا ہے، آسمان کو اٹھا دیا ہے۔ ارے وہ تو وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے سورج کو چلا دیا ہے، وہ تو وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے چاند کو چمکا دیا ہے، ارے یہ تو وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے سیاروں کو چمکا دیا ہے۔ ارے میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، آمنہ کا نام ماں کا نام آمنہ ہے، یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ مکہ
خدا کا در یتیم ہے، یہ تو آمنہ کا لال ہے۔ ارے اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو دنیا میں آیا ہے، فساد ختم ہو گئے ہیں، اندھیریاں ختم ہو گئی ہیں، ظلمتیں ختم ہو گئی ہیں، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے۔ وعلا آلی جمالی کمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی، اللہ نے آپ کو رفعت دی، اللہ نے بلند رفعتیں آپ کے لیے رکھی تھی، اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اللہ نے آپ کو بلندی دی ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے۔ ارے اللہ نے تو ہمیں وہ نبی دیا ہے جس نبی نے ہمیں آ کر بتایا ہے، ارے تم آپس میں لڑتے ہو، ایک کا اونٹ پہلے پانی پی لے، 100 سال جنگ کرتے ہو، یہ تو بات غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ارے وہ تو وہ نبی ہے جس نے آ کر ظلمت ختم کی ہے، ہماری سینکڑوں سالوں سے چلنے والی لڑائیاں اس نے ختم کر دی ہیں۔ ارے اللہ نے وہ نبی بھیجا ہے کہ جس نبی کا نسب بھی عالی ہے، نسب بھی عالی ہے، جس کا نسب اور بہت عالی ہے۔ ارے اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے جس کے والدین کو ہم جانتے ہیں، جس کے والدین کو جانتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب کو جانتے ہیں، مکہ کے سب سے اشرف ہیں، مکہ کے سردار ہیں، بیت اللہ کے سردار ہیں، بیت اللہ کے اندر جو خدمت کرتے ہیں، جن کا خاندان بیت اللہ کی خدمت کرتا آیا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے۔ ارے اچھے تعلقات کا حکم دیتے ہیں، ہمیں نماز کی پابندی بتاتے ہیں، ہمارے اعمال کی پابندی بتاتے ہیں، قطع تعلقی سے منع کرتے ہیں، صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں، 300 سال بتوں سے ہٹا کر ایک رب کے در پہ سر جھکانے والا بناتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں وہ محبوب دیا ہے، وہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بادشاہ بات سنتا رہا، پھر بادشاہ نے مسلمانوں کو کفار کو کہنے لگا میں مسلمان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے ہم کل جا کر ایسی بات کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ یہ بادشاہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا، ان کو قتل کر دے گا، ان کو یہاں سے نکال دے گا۔ اگلے دن یہ کافر تیار ہو کر آتے ہیں، وہ بادشاہ کے دربار میں آ کر کہنے لگے یہ تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، یہ تو انہیں نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا مسلمانوں کو بلایا جائے، مسلمانوں کو بلایا گیا، کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر تیار کھڑے ہو کر کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ دنیا میں آئے ہیں، انسان بن کر آئے ہیں، اللہ نے دنیا سے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا اس نے زمین سے تنکا اٹھایا، کہنے لگا خدا کی قسم جو بات انہوں نے کہی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک تنکے کے برابر بھی نہ اس طرف کہتے تھے نہ اس طرف کہتے تھے، یہی بات کہا کرتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی تائید کی۔ تمہارے بھائیوں یہ قرآن کے معجزات ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کی گئی قرآن اپنا اثر رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے واقعات آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں کافروں نے ایک کمیٹی قائم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کے قتل کا مشورہ ہوا نا، اب کمیٹی کا سردار ابو جہل کہنے لگا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ تو بنا لیا، اب یہ کام کرے کون؟ اب یہ کام کرے کون؟ ان کی میٹنگ بیٹھی، اور میٹنگ کون سی؟ ان کی مثال وہی ہے کہ چوہوں نے میٹنگ کی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے۔ اب یہ بدبخت کہنے لگے کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کون کرے؟ بھئی ہم نے جال تو بنا لیا، ٹھیک ہے اس کو شہید کرو، انعام لگ گیا، 100 اونٹ انعام ہے جو شہید کر کے آئے، لیکن کرے کون؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں قتل کروں گا۔ تیار ہو گئے، تلوار لے کر چل پڑے، راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مینڈے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کہنے لگے کہ مجھے اس کے جسم سے آواز آئی کہ لوگوں وہ جو بندہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات مان لو، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے ایسے لگا کہ یہ آواز میرے علاوہ کسی نے سنی ہی نہیں، یہ مجھے اشارہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر بھی ڈٹ گیا کہ نہیں قتل ہی کرنا ہے، پھر بھی اپنی بات پر ڈٹ گیا کہ قتل ہی کرنا ہے۔ کہنے لگے میں چل پڑا، تھوڑا سا آگے چلا، ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، 100 اونٹ انعام لینے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ تجھے اس بچڑے سے آواز نہیں آئی تھی
تجھے اس بچڑے سے آواز نہیں آئی تھی؟ کہ آئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے، حضرت عمر کہنے لگے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو صحابی کہنے لگے تو مجھ پہ تلوار اٹھائے گا؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر وہاں سے پلٹے، تلوار لے کر بہن کے گھر پہنچے، بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے کے لیے آگی ہوئی، بہن کو مارا۔ تو بہن کہنے لگی عمر سن لے، تو ہمیں دین اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تیری جرت اور بہادری مشہور ہے تو سن، تو جس خطاب کا بیٹا ہے تجھے لوگ عمر بن خطاب کہتے ہیں، تو سن مجھے بھی فاطمہ بنت خطاب کہتے ہیں، اگر تو نہیں بدل سکتا تو میں بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں ایمان لے کر آئی ہوں، تو جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، میں بدلنے والی نہیں ہوں۔ تو بہن بھائی کا رشتہ ایسا تھا کہ جب دیکھا نا کہ بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے اور میں نے مارا ہے تو شرم آ گئی، غیرت آ گئی۔ آج کل تو غیرت مر چکی ہے، تو غیرت آ گئی۔ دیکھا ایک صفحہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، کہنے لگی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بہن کہنے لگی کہ تو ناپاک ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں۔ غسل کیا، اس کو لے کر پڑھا، اس پہ کیا لکھا تھا؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن لکھا ہوا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنی شروع کی، پڑھتے جا رہے، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ عمر جو قرآن کے الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ بہن کہنے لگی عمر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا خدا کی قسم اس سے بڑا سچ دیکھا ہی کوئی، مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ حضور کی خدمت میں جا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ہے، خدمت اقدس کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب صحابہ ایمان لاتے ہیں۔ ادھر دیکھا عمر آ رہا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، ننگی تلوار ہے، نیام سے نکالی ہوئی ہے، عمر تلوار لہراتا ہوا آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادھر عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کہیں حملہ نہ کر دے، کہیں آپ کو قتل نہ کر دے، رات کو میٹنگ ہوئی ہے، آپ کے قتل کا منصوبہ ہوا ہے۔ حضور فرمانے لگے گھبراتے کیوں ہو؟ اگر اس نے میٹنگ کفار کے ساتھ کی ہے تو میں نے اپنے رب کے ساتھ میٹنگ کر لی ہے، یہ کفار کی کمیٹی میں بیٹھ کر آیا ہے، میں اللہ کے در پر بیٹھ کر آیا ہوں، میں نے رات کو اللہ سے مانگ لیا ہے، یہ عمر آیا میرا سر لینے کے لیے ہے، یہ کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ تمہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کفار کی کمیٹی سے ہو کر آ رہا ہے، یہ کفار کی کمیٹی سے ہو کر آیا ہے، میں تو رب کے ساتھ مشاورت کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے محبوب نے گریبان پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور جھٹکا دیا کہ عمر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ، تم راہ راست پر آ جاؤ۔ حضرت عمر نے تلوار کو رکھا اور محبوب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا کہ نماز کا وقت ہوا، صحابہ نماز کے لیے جانے لگے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کہاں پڑھیں گے؟ کہا یہاں پڑھیں گے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے نماز بیت اللہ میں پڑھیں، نماز بیت اللہ میں پڑھے۔ وہاں بیت اللہ کی طرف چلے۔ اب کافروں کی سوچ دیکھیے، ایک کافر بھاگتا ہوا گیا اور جا کر کہنے لگا بادشاہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بیت اللہ میں آ رہے ہیں، حضور بیت اللہ میں آ رہے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ساتھ ابو بکر بھی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا ساتھ بادشاہ نال عمر بھی ہے، نال عمر بھی ہے۔ کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ عمر تو گیا تھا حضور کو